چونکہ حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نصیب ہو جائے تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، پھر بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو گویا وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے کہ اپنے گھر کو بلانے والا میزبان اپنے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کیا، ہمیں اپنے گھر بلایا لیکن نہیں کھلایا، اکرام نہیں کیا۔ تو جس طرح میزبان کی بے عزتی ہے، ویسے اللہ حج میں میزبان ہوتے ہیں، ہم اس کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ کی میزبانی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی جانے والی میزبانی بندوں کے گناہ بخشنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے گناہ نہیں بخشے گئے، تو وہ شخص اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے، حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے، اور جو عبادت زندگی میں ایک ہی بار فرض ہو، اس عبادت کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں شادی ایک ہی بار کرتے ہیں، تو اس واسطے غریب بھی نوابوں کی طرح کرنا چاہتا ہے، نہ بھی ہو تو قرضے لینا چاہتا ہے، مٹی پہ لینا چاہتا ہے، سود پہ لینا چاہتا ہے، پورے رسومات کرنا چاہتا ہے، سماج کے ہر شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے، دھوم دھام سے قابل تعریف کرنا چاہتا ہے، چونکہ ایک ہی بار ہو رہی ہے۔ تو ایک ہی بار ہونے والے نکاح میں جس طرح دنیا بھر کے رسومات شامل کر لیتے ہیں اور وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی بار ہوتی ہے، جیسے منکر اور برائی میں یہ سوچ ہے، ویسے ہی عبادت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ حج ایک ہی بار ہو رہا ہے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پورے اصول و آداب کے ساتھ کیا جائے۔ اس میں سے دو باتیں بہت قابل لحاظ ہیں۔ پہلی چیز، حرام اور ڈاؤٹ فل والے مال سے ہرگز حج نہ کرے، حرام اور ڈاؤٹ فل والے مال سے ہرگز حج نہ کرے۔ ذمہ داری ادا ہو جائے گی لیکن نیکی، ثواب اور مغفرت حاصل نہیں ہوگی۔ حج ادا کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولے، حج کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی سبسڈی پر موقوف نہ رہے، شادی کرنے کے لیے 10 لاکھ کا انتظام کہیں سے بھی کر لے گا، حج کرنے کے لیے حج کمیٹی سے ہی جانے کے انتظار میں رہے گا، زمین خریدنے کے لیے کہیں سے بھی انتظام کر لے گا، حج کرنے کے لیے پرائیویٹ سے جانے کے لیے انتظام نہیں کرے گا، حج کمیٹی کا ہی انتظار کرے گا۔ انتظار کرتے کرتے بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، گھر بھی بن گیا، اسکول بھی بن گیا، پراپرٹیاں بھی بن گئی، لیکن حج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ حج کمیٹی سے نمبر نہیں لگ رہا ہے۔ پرائیویٹ سے جائیں گے 9 لاکھ 7 لاکھ روپے لگیں گے، وہ جمع نہیں کر سکتے، البتہ 10 لاکھ کی شادی کر سکتے ہیں، البتہ 40 لاکھ کا مکان بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ دوسری بات جس کا لحاظ رکھنا ہے، نیت کی درستگی۔ فرض عبادت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، تو نیت درست ہونا چاہیے۔ اگر دکھاوا آ گیا، میں پنا آ گیا، گھومنے پھرنے کی نیت آ گئی، اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود ہو گئی، یہ حج جو فرض تھا کر کے آ گئے، اس کے بعد دوسرا حج کر لو، تیسرا کر لو، چوتھا کر لو، 40واں کر لو، باقی سارے حج نفل رہے۔ فرض حج جو تھا اس میں تو نیت بگڑی ہوئی رہی، باقی نفل حج میں اگر نیت درست بھی ہو جائے تو ہماری نیت درست ہوئی ہے۔ نفل حج میں، فرض حج میں تو ہم غلط نیت سے ہی حج کیے ہیں۔ جیسے فرض نماز فجر میں پڑھتے، ظہر میں پڑھتے، عصر میں پڑھتے، مغرب میں پڑھتے، ایک نماز میں نیت خراب ہو گئی، دوسری نماز میں درست ہو جا سکتی ہے، تیسری میں درست ہو سکتی ہے، چوتھی میں درست ہو سکتی ہے، کل درست ہو سکتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ایک نماز اچھی نیت سے پڑھ سکتے ہیں،
لیکن حج ایک ہی بار ہے، تو ایک ہی بار میں غلط ہو گیا، بس غلط ہو گیا، اس کے بعد کچھ بھی کر لو نفل حج ہوں گے وہ سب۔ نفل حج میں کتنی بھی اچھی نیت کر لو نفل ہی رہے گا، فرض کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے دو باتوں کا لحاظ رہے کہ ایک تو ڈاؤٹ فل والی کمائی نہ رہے، دوسرا نیت درست رہے۔ تیسری چیز اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ آدمی اگر کسی کے قرضے ہوں، قرضے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ قرضہ ہوتے ہوئے بھی حج کرنا، یہ مالی حقوق میں کوتاہی کرنا اللہ کے نزدیک بھی بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں دوسرے بندے کے لاکھوں روپے اٹکا کے رکھے ہو، یہاں صوفی اور بزرگ بننے جا رہے ہو، یہاں دوسرے لوگوں کے مالیات میں گھوٹالہ کیے ہوئے ہو، یہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے جا رہے ہو، وہی اللہ نہ جائیں، لوٹانے کا موقع نہیں ہے، معافی تلافی کریں، مہلت لے لیں، زمین بیچ کے دے کے جائیں، لیکن بد دعائیں لے کے نہ جائیں۔ اس واسطے مالی حقوق ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ آگے حج کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، عمرے کے سلسلے میں کافی تفصیل آپ حضرات نے سنی، اسی میں سے بہت سی باتیں آپ کو حج میں بھی کام آنے والی ہیں۔ مثلا عمرے کے 4 امور میں سے پہلا تھا احرام۔ احرام کے بارے میں آپ نے سنا، تو اس متعلق ایک بات یہ سنیں، عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، سفید بغیر سلی ہوئی چادریں ہونا سنت ہے۔ اگر سردی یا گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے کوئی شخص موٹی چادر، کلر والی چادر، سردی سے جس سے بچاؤ ہو سکے ویسی چادر بھی استعمال کرنا چاہے تو اجازت ہے، لیکن سنت سفید چادر ہے۔ پیسے کی حفاظت کی خاطر اس چادر میں جیب سلوانا چاہے سلوا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ بیلٹ کے ذریعے سے ہی اپنے پیسے کی حفاظت کر لے۔ ایک احرام کی چادر، 2 احرام کی چادر لینے کے بعد اسی 2 احرام کی چادروں سے 10 عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر عمرے کے لیے چادر بار بار دھونا یا بدلنا ضروری نہیں ہے۔ اپنے پیسے سے خریدے ہوئے احرام سے ہی عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ عمرے حج کو جا رہے ہیں، اس وجہ سے کوئی ہدیہ لا کر دیں، اس چادر سے بھی عمرہ حج کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ عمرہ یا حج میرے پیسے کی چادر سے ہی کروں گا، دوسرے کے پیسے کی چادر سے کروں گا تو ثواب پورا اس کو مل جائے گا، اتنے سیلفش بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کے دیے ہوئے چادر سے بھی آدمی عمرہ یا حج کر لیتا ہے تو اپنے کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ چادر میلی ہو جانے کے بعد بہتر ہے کہ 4 کپڑے رکھ لیں، 2 چادریں، کہ اگر یہ میلے ہو جائیں تو دوسرے چادروں سے عمرہ کر لیں یا حج کر لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے اگر آپ اپنے جسم پر یا چادر پر خوشبو لگاتے ہیں، جس کی خوشبو باقی رہے، جس کا رنگ باقی نہ رہے، تو احرام باندھنے سے پہلے آپ کو لگانے کی اجازت ہے۔ احرام باندھ لینا، 2 چادریں پہن لینے کا نام احرام نہیں ہے۔ 2 چادریں حج یا عمرے کی نیت سے باندھ کر تلبیہ پڑھنا، اس سے آدمی احرام میں داخل ہوتا ہے۔ ورنہ سفید چادریں تو تمل ناڈو والے بھی لنگی سفید ہی پہنتے ہیں، تو ہر شخص سفید چادریں باندھنے والا احرام میں نہیں ہوتا۔ نیت ضروری ہے، تلبیہ اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو آدمی احرام میں داخل ہوتا ہے۔ احرام سے متعلق گھر سے بھی احرام باندھ کر نکل سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، فلائٹ میں بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ جدہ آنے سے پہلے چاہیے کہ ہم احرام میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ چادریں تو آپ گھر سے باندھ لیں، نیت فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کریں، کیونکہ نیت سے ہی آدمی احرام میں داخل ہوتا ہے، تو ادھر سامان اٹھانے میں
رکھنے میں چڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس واسطے پورے سامان رکھ کر بیٹھ کر فری ہونے کے بعد فلائٹ میں آپ نیت کر لیتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ اور اگر کوئی ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد وہاں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے احرام کی نیت سے پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو بھی بہتر ہے۔ لیکن جدہ ایئرپورٹ آنے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے بہر صورت احرام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ احرام سے متعلق بات تھی۔ اگر احرام دھو لیا، پہلے عمرہ کیا تھا، پہلے حج کیا تھا، وہی احرام کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اب کی بار وہی لے جانا چاہ رہے ہیں تو بھی لے جا سکتے ہیں، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ احرام میں میلے ہونے کے بعد دھونے کے لیے صابن یا سرف جو استعمال ہوا تھا وہ خوشبودار تھا، اس کی خوشبو ابھی بھی احرام میں باقی ہے، کوئی حرج نہیں ہوگا، اس سے دم وغیرہ صدقہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ خوشبودار احرام پہننے سے، احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ یہ احرام سے متعلق چند ضروری باتیں تھیں۔ دوسرا، ہم عمرہ کے لیے یہاں سے جب جاتے ہیں، انڈیا کے احباب کو خاص طور سے بتایا جاتا ہے کہ آپ حج تمتع کریں، یعنی یہاں سے عمرے کی نیت سے جائیں، عمرہ کر لیں، وہاں مکہ مکرمہ میں نارمل آدمی کی طرح رہیں، پھر اس کے بعد حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے آپ حج کا احرام باندھ کر نکلیں۔ تو اب ایسے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عمرے کا احرام ہی باندھے یہاں سے، اور عمرے کے احرام سے یہاں سے نکلیں گے تو عمرے کے امور سے فارغ ہوں گے، جس کی تفصیل ابھی آئی ہے۔ تو جب یہاں سے ہم پہنچیں گے، ضروری سامان کی تفصیل وہ ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری سے ہوتی ہے، کس کو کیا سامان لے جانا ہے، کس کو کیا نہیں لے جانا ہے۔ دوسری چیز، احرام باندھ کر ہم جب یہاں سے پہنچ گئے مکہ مکرمہ جدہ، تو ایک چیز پورے سفر میں جو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے وہ ہے منہ میں شکر، سر پہ برف۔ منہ میں شکر، سر پہ برف، میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ۔ میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، یہ سب سے ضروری سامان ہے حج کا۔ ورنہ کتنے لوگ وہ ہیں جو حج کی عبادت کو جاتے ہیں، پورا سفر زبان کے غلط استعمال سے حج سے واپس آنے سے پہلے پورا ثواب وہیں پھینک کے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کتنے حاجی وہ ہیں جو حج کے بعد حج کی نورانیت، حج کی روحانیت حدود حرم سے نکلنے سے پہلے ہی ختم کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت فقی ابو اللیث رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو اس واسطے ہم پورے سفر میں زبان کی حفاظت اور دماغ ٹھنڈا، نہ غصے سے بات کریں گے، نہ جلد بازی کریں گے۔ جلد بازی کرنے کی تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ اسے ہم حماقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ ہم کو عمرہ یا حج پر جانے کے لیے ہم پرسنل فلائٹ سے نہیں جا رہے ہیں، گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو میرے بغیر فلائٹ نہیں اڑ سکتا۔ اب فلائٹ لینڈ ہو گیا تو جب تک میں فلائٹ سے نہیں اتروں گا، فلائٹ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، تو فلائٹ لینڈ ہونے سے پہلے کھڑے ہو کر ہمیں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو ہٹا کر جلدی اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا سامان ایئرپورٹ پہ چوری نہیں ہوگا، میں جب تک سامان نہیں اٹھاؤں گا بیلٹ گھومتی رہے گی، وہاں میرا سامان بازو رکھا ہوا ہوگا۔ جس بس میں بیٹھ کر مجھے ہوٹل پہنچنا ہے، میں اکیلا رہ جاؤں گا تو بھی مجھے لے جا کر پہنچایا جائے گا، بس میرے بغیر نہیں جا سکتی، تو پھر مجھے بھاگ کر سیٹ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دروازے سے ہٹ کر بازو کھڑکی سے رومال ڈال کر اپنا قبضہ جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کھڑا کر کے کسی پیسنجر کو نہیں لے جایا جاتا، ہر پیسنجر کو بٹھا کر ہی لے جایا جاتا ہے۔ وہ سعودیہ عربیہ ہے، انڈیا نہیں ہے، ڈبل پروفٹ کمانے واسطے پیسنجر جتنے ہیں اتنے ہی سیٹ رہتے ہیں، ایکسٹرا اگر پیسنجر رہے گا تو وہاں کی حکومت کی طرف سے بھی قانون ہے کہ کھڑا کر پیسنجر کو لے جانا نہیں ہے، تو جلدی سیٹ پکڑنے کا ٹینشن نہیں ہے۔ ہر بس میں اے سی رہتی ہے، ہوا نہیں آتی، ونڈو کے پاس بیٹھنے کا ٹینشن نہیں ہے۔
تو اس واسطے سفر میں نہ غلط زبان ہو، نہ گرم دماغ ہو، نہ جلد بازی ہو. یہ 3 ضروری سامان ہے. یہ نہیں رہے گا تو ہم نے یہ بھی دیکھا وہاں پر مینا کے میدان میں حاجیوں کو بٹنے والے وہ بریانی کی پیکٹ کی وجہ سے، اس میں آئے ہوئے چکن لیگ پیس کی وجہ سے میاں بیوی کا خلا طلاق بھی ہوا ہے. تو اس واسطے ہم یہ کوشش کریں کہ ٹھنڈا دماغ رہے، جلد بازی نہ کریں. کچھ لے جاؤ نہ لے جاؤ لیکن اس کا اہتمام کریں. وہاں پہنچنے کے بعد آداب میں سے بات ہے کہ آدمی یہاں سے نکلتا ہے تو 6 گھنٹے کا سفر رہتا ہے. تو فلائٹ میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھنے کے بعد گردن آدمی کی پکڑ جاتی ہے، کان گھپ ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ ہوا کا سفر ہے پھر بھی آدمی تھک جاتا ہے. آرام سے اتریں، سامان لے لیں، اپنے کمرے پہ پہنچائیں. تھکے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، 1-2 گھنٹے آرام کر لیں. ایک نماز اپنے کمرے کے پاس کی مسجد میں ہی پڑھ لیں. سکون سے بشاشت ہونے کے بعد 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد عمرہ کرنے کے لیے جائیں. بوجھ سمجھ کر عمرے کو سر سے نہ اتاریں. احرام پہن لیے ہیں، یہ کپڑے کب تک رہیں گے؟ فوراً سامان رکھو، پہلا عمرہ کر لے کے آ جاؤ، اس کے بعد سو جائیں گے. پہلے سو جاؤ، آرام سے عمرہ کرو. یہ نہیں کہ پہلے عمرہ کر لو پھر آرام کرو. پہلے آرام کر لو، اس کے بعد آرام سے عمرہ کرو. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھوک کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اس سے تمہاری نماز بھی کھانا بن جاتی ہے. نماز میں بھی کھانے میں رہتا ہے. نماز کو کھانا بنانے سے کھانے کو نماز بنانا بہتر ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی یہ دماغ میں رہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. کھانا کھاتے ہوئے دماغ میں رہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے دماغ میں رہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے. اس واسطے سوتے ہوئے یہ دماغ میں رہے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ عمرہ کرتے ہوئے سوچتے رہو کہ مجھے فوراً جا کے سونا ہے، فوراً جا کے سونا ہے. اس لیے پہلے آرام کر لیں، اس کے بعد عمرے پہ جائیں. عمرہ کرنے کے لیے پہلا عمل جو ذکر کیا گیا طواف کا. طواف کے سلسلے میں اب جو دروازے باب السلام وغیرہ ذکر کیا گیا ہے، باب السلام سے آپ لوگ داخل ہوں گے تو مطاف میں پہنچنے کے لیے تھوڑا پھیرا کر کے جانا پڑتا ہے. اس میں آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو جس کو پہلے سے راستے معلوم ہو ٹھیک ہے جائے، اس کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو باب ملک فہد سے جاتے ہیں ان کے لیے سیدھے بالکل قریب پڑتا ہے مطاف، تو عام طور سے اسی راستے سے جانے میں سہولت رہتی ہے. اب جس کو سہولت پیش نظر ہو وہ کر لے، جس کو سنت پیش نظر ہو وہ کر لے. کوئی واجب اور کوئی فرض درجے کی بات نہیں ہے. دوسرا عمل طواف کرنے کے لیے جب ہم جائیں گے تو وہاں 2-3 باتیں پیش آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جیسے داخل ہوں گے باب السلام سے بھی داخل ہونے کے بعد آپ کو مطاف میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ راستے سے آپ کو طواف شروع نہیں ہوتا. یعنی باب السلام کا گیٹ جا کر مطاف میں جو ختم ہوتا ہے وہ حجر اسود پہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو آپ مطاف میں آنے کے بعد پھر پھیرا لے کے آپ کو حجر اسود کے پاس آنا پڑے گا. تو کیسے بھی راستے سے داخل ہو آپ کو آنا تو حجر اسود کے پاس ہے. کوئی دروازہ سیدھے آپ کو حجر اسود کے پاس نہیں لے جاتا. تو حجر اسود پہ آنے کے بعد اس زمانے میں بلکہ جب سے سعودیہ میں پیٹرول آیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک قریب جا کر حجر اسود کا بوسہ لینا آسان کام نہیں ہے. جب سے سعودیہ میں پیٹرول آیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک حجر اسود کے قریب جا کر بوسہ لینا آسان کام نہیں ہے. تو اب یہ تو چھوڑ دیجئے کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لیں. حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آپ جائیں گے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک بار حجر اسود کا بوسہ لینے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی گیا تو پھر اعلان ہوگا کہ فلاں کی نماز جنازہ اس کا بوسہ لے لیجئے، تو آخری دیدار ہوگا. پھر اس واسطے وہ کوشش نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو جو سہولت دی ہے آپ بھی اپنے حج کے موقع پر اپنا عصا حجر اسود کی طرف لمبا کر کے آپ نے اپنے عصا کا بوسہ لیا ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون سی مقدس ذات ہے؟ آپ کے لیے تو سارے لوگ راستہ چھوڑ دیں گے لیکن آپ نے کسی کو ہٹایا نہیں. مجمع دیکھ کر آپ خود دور سے استلام کر لیا ہے. تو ہم کو بھی وہی کرنا چاہیے. حجر اسود تک آنے کے لیے
इंडिया में जिस तरह सीधे जाकर फिर हमको यू टर्न लेना है, लॉन्ग पड़ता है, इधर से शॉर्टकट निकल सकते, रॉन्ग रूट ले लो और शॉर्ट पड़ता निकल जाओ, वैसा काम मताफ में ना करें। इधर से घूम के गए तो हजर अस्वद लंबा पड़ रहा है, ऐसे आड़े चले जाएंगे तो करीब होगा। सारे लोग ऐसे तवाफ कर रहे हैं और हम उनके बीच में से आड़े घुस के जा रहे हैं, ये काबतुल्लाह की भी बेअदबी है। जैसे घूमना चाहिए वहां वैसे ही चलना है, इसलिए जैसे लोग चल रहे हैं वैसे ही चलकर एक 60 कदम आगे पड़ जाए, फिर भी उसी रविश से आकर हजर अस्वद के पास पहुंचे। हजर अस्वद के पास पहुंचने के बाद तवाफ के सिलसिले में आमतौर से ये जो बार बार जा चुके हैं वो लोग जानते हैं कि कौन से वक्त में थोड़ा सुकून से तवाफ हो सकता। जो पहली बार जा रहे हैं वो वक्त तलाश ना करें, जैसा भी हो, जो भी वक्त ग्रुप लीडर की तरफ से होता हो उसके ताबे रहने की कोशिश करें। तवाफ शुरू करते वक्त ये बात याद रखें, तवाफ शुरू होता है हजर अस्वद से, खत्म होता है हजर अस्वद पर। शुरू होता है बोसे से, खत्म होता है बोसे पर। 7 चक्कर का एक तवाफ होता है, 8 बोसे उसमें होते हैं। अब उसमें हजर अस्वद के पास आने के बाद दोनों हाथ लंबे करके कानों के करीब तक ऐसे उठाकर हाथ का बोसा ले लें, अल्लाह अकबर कहकर। कोई भी दूसरा जिक्र आप कर सकते हैं, वही बोलना जरूरी नहीं है। किसी को पहले से तवाफ की दुआएं याद हो तो दुआएं कर लें, वहां किताब लेकर दुआएं करना जरूरी नहीं है। दुआ में असल तवज्जो मकसूद होती है, और जो दुआ दिल से नहीं मांगी जाती वो कबूल नहीं होती है। किताबों में देखकर पढ़ी जाने वाली दुआएं में अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं होती। और हम इंडिया वाले हैं, हमको उर्दू आती, अरबी नहीं आती, लेकिन अल्लाह को उर्दू आती है, तो इस वास्ते हम अपनी जबान में अल्लाह से मांगे। वहां आने वाला हर शख्स अरबी में दुआ नहीं मांगता, हर शख्स अपने अपनी जुबान में अल्लाह से मांगता है। तो अपने लिए अपनी जबान में जो दुआएं मांगना आसान हो वो दुआएं मांगने की कोशिश करें, किताबें लेकर वो दुआएं पढ़ने के बजाय। हाँ, किताबें लेकर वो दुआएं बाद में याद कर लें, याद शुदा दुआएं फिर पढ़े, लेकिन वहां खड़े होकर पढ़ने की कोशिश न करें। तवाफ करते हुए एक पहली बात तो ये है कि चक्कर याद रखने की कोशिश करें। दूसरी बात, उसके लिए तस्बीह भी मिलती, छोटी तस्बीह है, वो तस्बीह भी है नंबरात की, जैसे आप याद रख सकते वैसे याद रखें, चल सकता है। बाज लोग जेब में 7 बादाम रख लेते, एक एक तवाफ में एक एक बादाम खाते हैं। खैर ठीक है, खाने वाली कौम वहां भी नहीं छोड़ती है, खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन नमाज जिस तरह वजू के साथ जरूरी है वैसे तवाफ भी जरूरी है। और अगर वजू टूट जाए, नंबर 1, तवाफ का चक्कर भूल जाए, नंबर 2, तवाफ के दौरान नमाज का टाइम आ जाए और अज़ा हो जाए, नंबर 3, ये 3 मसले पेश आ सकते हैं। पहली चीज, वजू टूट जाए। जिस चक्कर में वजू टूट जाए वो चक्कर याद रख लो, जाकर बाजू जमजम का पानी रहता उसी से वजू बना लो, फिर वजू बनाने हरम से मताफ से बाहर निकले, वापस आने तक बहुत देर हो जाएगी, आदमी को बहुत भारी लगेगा तवाफ और उम्रा मुकम्मल करना। इसलिए जमजम का पानी बाजू रहता है, नल लगे रहते हैं, वहां जाकर वजू करके आ जाएं। जो चक्कर में तवाफ वजू टूटा है वो चक्कर शुमार मत करो, तब वजू करके आने के बाद फिर वो चक्कर शुरू से कर लो। मसलन 3 चक्कर मुकम्मल हो गए, चौथे चक्कर में वजू टूट गया तो अब जाकर वजू बना के आए। ये चौथा चक्कर आधा हो गया था, ये आधे को छोड़ दो, जितने कदम चले उसका सवाब मिल जाएगा। वजू बना के आके फिर हजर अस्वद के पास आकर चौथा चक्कर फिर शुरू कर लो। ये बोलते हैं कि नहीं वो तवाफ ही गया फिर शुरू से तवाफ करो, ऐसा नहीं है, जो चक्कर गया उसका एतबार किया जाएगा। दूसरी बात, चक्कर के दरमियान में भूल गए, तीसरा था या चौथा था, तो ऐसी सूरत में जो कम है उसको ले लो। तीसरा या चौथा का शक है, तीसरा ले लो, 3 इंच हुए समझो, अब चौथा शुरू करो।
چوتھا کیا یا پانچواں کیا ایسا شک ہو گیا، چوتھا ہی سمجھو، پانچواں شروع کرو. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، طواف کے درمیان میں اذان ہو گئی. اب اذان ہونے کے بعد وہاں انڈیا کے جیسا آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں دیتے، 5 منٹ بھی بہت مشکل سے ہوتا. اذان سے پہلے ہی لوگ کعبۃ اللہ کے قریب صف لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اذان ہوتے ہی اپنا طواف موقوف کر دو، صف میں بیٹھ جاؤ. اس میں ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب تک جماعت نہ کھڑے ہو یہ سوچتے ہیں کہ ایک اور چکر ہو جائے گا، ایک اور چکر ہو جائے گا، ایک اور چکر ہو جائے گا. بیٹھے ہوئے لوگوں کے کندھے پھلانتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، پولیس والے بیچارے وہ ربن پکڑ کر روکتے ہوتے ہیں، پھر بھی ان سے ادھر سے ادھر ربن اٹھا کے بھاگتے ہوئے. ایسی اللہ کے گھر میں رہ کر حدود کی، آداب کی خلاف ورزی کی ضرورت کیا ہے؟ کہاں بھاگنا ہے؟ نماز کے بعد یہیں پھر ملیں گے. اور تو نماز کے بعد طواف جلدی ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ نماز کے بعد مجمع جو چھٹنا شروع ہوتا ہے اس میں اللہ اتنی برکت رکھتے ہیں کہ نماز کے فوری بعد آپ چکر کرنا شروع کرو، 15 منٹ میں 4-5 چکر آرام سے ہو جاتے ہیں. تو اذان جیسے ہی ہو جائے، جہاں پر ہیں وہیں موقوف رکھ کر اگر حجر اسود کے قریب ہے وہاں پہنچ جائیں، اور پھر تھوڑا حجر اسود کے پیچھے حجر اسود کے برابر آ کر بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد نماز ہو گئی. نماز کے بعد پھر جب طواف شروع کرنا ہو تو حجر اسود سے شروع کر لو. اور اگر کہیں دور میں دوسرے کونے کی طرف اگر ہمارا چکر ختم ہوا وہیں نماز پڑھ لو. نماز کے بعد 2-4 قدم پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ کر پھر یہاں سے طواف کی نیت سے چکر شروع کرو. اس واسطے کہ جہاں ہم بند کیے وہیں سے پھر ہم شروع کریں ہیں یہ گارنٹی نہیں ہوتی. اس واسطے کہ آدمی سب بنانے میں آگے پیچھے ہو جاتا، تو آگے پیچھے ہونے میں جہاں طواف کا چکر بند کیا وہیں سے شروع کیا کی گارنٹی نہیں رہتی. تو 2-4 قدم پیچھے آ جاؤ، وہاں سے پھر چکر شروع کر لو. طواف کے درمیان میں کعبۃ اللہ لکھا ہے کہ اگر ایک چکر میں بھی کعبے کی طرف پیٹ کر کے یا سینہ کر کے طواف کیا تو وہ چکر شمار نہیں ہوگا، دوبارہ وہ چکر کرو. اگر وہ چکر لوٹائے بغیر آ گئے تو وہ طواف ہی شمار نہیں کیا جائے گا. دوسری بات، طواف کرتے ہوئے دیکھنا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے. طواف کرتے ہوئے سامنے نظر رکھنا ہے. طواف کرتے ہوئے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے بلکہ بے ادبی ہے. اس واسطے طواف کے موقع پر سامنے نظر رکھتے ہوئے طواف کریں. طواف کرتے ہوئے زیادہ قریب سے طواف کرنے کی کوشش نہ کریں. قریب میں بعض مرتبہ مجمع زیادہ رہتا ہے اور مجمع ہماری کوہنیاں ان عورتوں کو نہ لگیں، اس کا بھی لحاظ رکھیں. اس سے بھی بعض مرتبہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کوہنی سے مارا، کوہنی لگایا، اس طرح کا ڈاؤٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنی گھر والی کے ساتھ بھی سے گھر والی کا ٹکراؤ نہ ہو. اور اگر عمر رسیدہ ہیں ان کو مجمع کے اس دھکم پیل سے بچانا ہے تو کوشش یہ کرو کہ گھر والی کو سامنے رکھ لو اور ہاتھ اس طرح رکھ کر طواف کرتے ہوئے چلو تاکہ یہ کسی کو نہ لگے اور کوئی ان کو نہ لگے. اس کا لحاظ رکھیں. طواف کرتے ہوئے آدمی پانی بھی پی سکتا ہے، ضروری گفتگوی بات کرنے کی اجازت ہے. طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم جو دکھایا گیا یہاں نماز نہ پڑھیں، یہاں نماز نہ پڑھیں. حدیثوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ طواف مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد کی 2 رکعت پڑھنا ہے. مقام ابراہیم اور حجر اسود اور حتیم کے درمیان میں صرف 5 فٹ کا فاصلہ ہے. سارے لوگ وہاں سے طواف کر رہے ہیں اور ہم 2 رکعت کی نیت سے وہاں کھڑے ہو گئے تو طواف کرنے والوں کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وہاں ہرگز مقام ابراہیم کے پاس نہ پڑھیں. پوری مسجد میں کہاں بھی جگہ مل جائے آپ کو 2 رکعت طواف کی نماز کا ثواب حاصل ہو جائے گا. وہ زمانہ تھا جس میں مجمع کم تھا تو اس واسطے مقام ابراہیم کی بات کی گئی ہے. اگر آپ کو کبھی اتفاق ایسا نصیب ہو گیا کہ مجمع کم ہے، لوگ خالی ہیں، پڑھنا ہے تو تب پڑھ لیجئے، لیکن اپنے اس عمل کی وجہ سے مجمع کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائیں. 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد
2 رکعت پڑھ لینے کے بعد اس بات کا لحاظ رکھیں آفتاب اور غروب آفتاب یہ 2 ٹائم احناف کے نزدیک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو اس واسطے اگر ہمارا طواف ختم ہو طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے بعد کے وقت تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں انتظار کریں. مغرب کا وقت لگنے کے بعد ہم پڑھ لیں یا اشراق کا وقت لگنے کے بعد ہم پڑھ لیں. دوسرے فقہا کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے گنجائش ہے کہ وہ وقت کم ہونے کی وجہ سے وہ نفل نماز پڑھ کر نکل سکتا ہے. نماز پڑھ لینے کے بعد خوب دعا کا اہتمام کرے. اس کے بعد زمزم پینے کا خوب اہتمام کرے. وہاں جب تک رہے زمزم خوب پیے. کپڑوں پر بھی ڈال لے, اپنے سر پر بھی ڈال لے. وضو بھی کرنا ہے تو اس سے کر لے, جو کرنا ہے واش روم وغیرہ کے علاوہ, غسل کے علاوہ. اب زمزم کا پانی خوب استعمال کرے. یہاں واپس آنے کے بعد وہ 2 گھٹ کے واسطے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب بھی جس کو بھی موقع دے گا وہاں خوب جا کے پیے. یہاں کے پھر ملاوٹ والا زمزم کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اس زمزم کے انتظار میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو خوب زمزم کا پانی استعمال کرے. بوتل میں بھر کے لے جانے کے لیے حرم سے باہر کے حصے میں مستقل نل لگے رہتے ہیں, وہاں سے آپ بھر کے لے جا سکتے ہیں. مطاف کے اندر نہ بھریں, وہاں منع لکھا رہتا ہے. اندر والوں کے استعمال کے لیے خادمین کو پریشانی ہوتی ہے. زمزم پینے کے بعد زمزم کی بھی دعا جیسے بتائیں کہ وہ بھی دعا کا اہتمام کریں. پھر موقع ملے تو واپس آ کر پھر کعبۃ اللہ کو دیکھیں. اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے جائیں. صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, مستحب ہے. وضو سے رہا تو بہتر ہے, وضو ٹوٹ گیا تو بھی بنانے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایسے ہی آپ صفا مروہ کی صحیح مکمل کر لیں. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا پہ 2 چکر ہو جاتے ہیں. طواف کی طرح نہیں ہے حجر اسود سے شروع ہو کے پھر حجر اسود پہ آئے تو یہ ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ پہ 1, مروہ سے صفا سے 2, اس طرح ہو جاتے ہیں. اور اس میں بھی دعا اور ذکر 2 ہی چیزیں ہیں, 2 چیزوں کا اہتمام کریں. اس میں وضو ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وضو شرط نہیں ہے. بھولنے کا مسئلہ ہے تو اس میں بھولنے کا مسئلہ بھی زیادہ پیش نہیں آتا. اس واسطے کہ صفا کی طرح مروہ کی طرح آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. نماز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ صحیح کے درمیان میں نماز کا ٹائم آ جائے تو روک دے, نماز پڑھ لے, پھر صحیح شروع کرنا ہو تو 2-4 قدم پیچھے آ جائے, پھر وہاں سے اپنی صحیح کنٹینیو کرے. چلنے کی طاقت ہے پھر بھی ویل چیئر استعمال کرنا درست نہیں ہے. ویل چیئر استعمال کریں گے چلنے کی طاقت ہونے کے بعد بھی تو دم دینا لازم ہوگا. پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے چلنے میں بعض مرتبہ دماغ تک سردی پہنچ جاتی ہے. بعض مرتبہ کمزور لوگوں کو فالج کی بھی بیماری آ جاتی ہے. تو صفا مروہ میں آپ چپل پہن کر بھی صحیح کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. صرف چپل دیکھ لو گندگی لگی ہوئی نہ ہو. موزے وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے چونکہ آدمی کو پیر کی وہ ہڈی کھلی رکھنا چاہیے. یہ مکمل ہونے کے بعد صفا پر مروہ پر پہنچ کر 1 منٹ 2 منٹ دعا کا اہتمام کر لیں. دعا کرنے کے لیے یا تو صفا مروہ کے ستون جو بنے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں یا جو پہاڑ کا چھوٹا سا نقشہ ہے وہاں آ جائیں. بیچ میں نہ کھڑے ہوں, ادھر سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن بیچ میں سے ہی کعبہ دکھتا ہے, اس واسطے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. آنے جانے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. کعبہ دیکھ کر دعا کرنا مستحب ہے, نہیں دکھ رہا تو زبردستی ہٹا کر دیکھنا ضروری نہیں ہے. اور دعا مکمل ہونے کے بعد صحیح مکمل ہونے کے بعد پھر آپ کو واپس آنے کے لیے صفا کے راستے سے بھی آ سکتے. مروہ کے راستے سے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو تقریباً 1.5 کلومیٹر چل کر پھر حرم کے باہر آنا پڑے گا. اس سے آدمی بہت تھک جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ مروہ کے راستے سے باہر نکل کے آنے کے بجائے آپ صفا پہ پھر دوبارہ واپس آ جائیں. یہاں سے آپ کو اپنے ہوٹلوں کی طرف نکلنے کا راستہ بہت شارٹ رہتا ہے. جو لوگ بار بار گئے ان کو یہ اندازہ ہوگا. بال نکالنے کا جو مسئلہ ہے, ہم جب یہاں ہندوستان میں رہ کر اسلام کی خاطر سر کٹانے کی باتیں کرتے ہیں, وہاں جا کر بال کٹانے سے شرمانا بہت بڑی ناشکری کی بات ہے. تو پورے بال نکالیں. جو کینچی لیے کھڑے ہوئے سائڈ سے کاٹتے رہتے ہیں, اس سے ہرگز ہم احرام سے نہیں نکلتے. 1 انچ کے بال ہوں گے تو 1 انچ کے بال بہر صورت کاٹنا چاہیے. 1 انچ سے بھی بال کم ہیں تو اب کینچی چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پورے سر کے بال نکال لیں. 1 انچ سے زیادہ ہے
2 इंच 3 इंच के बाल हैं तो 1-1 इंच के काट लिए, कटिंग करा लिए, दूसरे उम्रे के लिए फिर रख लिए, ऐसा हो सकता? बाल है ही 1 इंच या उससे कम, तो अब कैंची से कटिंग से काम नहीं चलेगा। हलक पूरे सर के बाल निकाल लेना चाहिए। पूरे सर के बाल निकाल लेने के बाद फिर दोबारा उम्रा करने की बात आई और सर पे बाल नहीं है तो अब क्या करना? सर पे उस तरह फिरा लें, बस यही काफी है। जितना हमारे बस में उतना ही करना है। उस तरह फिराना हमारे बस में, उस तरह फिरा लें। बाल उगाकर उस तरह फिराना हमारे बस में नहीं है, तो 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार भी उम्रा कर लो, सिर्फ उस तरह फिराते रहें। इससे हम उम्रे के एहराम से निकल जाएंगे। ये उम्रे और एहराम में पेश आने वाली बातें हैं। अब इसमें उम्रा मुकम्मल होने के बाद अपने होटल पर नमाजों का इस बात का ख्याल रखें कि औरतों को बार बार नमाज के लिए हरम आने ना दें। आते जाते हुए बाज मर्तबा पत्थर बहुत चिकने रहते हैं, फिसल के गिर गए हज से पहले, या वहां के जमजम का ठंडा पानी इस्तेमाल किए बार बार, हज से पहले बीमार ना हो, इसकी कोशिश कर लें। बीमार कैसे होते हैं? नंबर 1 ठंडा पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से, नंबर 2 वहां के कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, नंबर 3 वहां जो डालडा और दूसरी चीजें जो खाने में रखी हुई रहती हैं वो बहुत ज्यादा पेट भर भर के खाने से, क्योंकि अब 4 लाख दिए हैं, 7 लाख दिए हैं, पूरा वसूल करना है। इस वास्ते कोई आइटम हमसे नहीं छूटना है, पूरा वसूल करना है। इस नियत से अगर खूब खाएंगे तो हज से पहले ही पूरा वसूल हो जाएगा। इसलिए कम खाने का एहतमाम करें ताकि हज से पहले हरगिज बीमार ना हो। हज से पहले बीमार हो जाते हैं तो 5 दिन जो हज के रहते हैं वो काफी आदमी के लिए आजमाइश के होते हैं। अब इसमें कम खाने की आदत रहेगी तो हज के 5 दिनों में भी अगर एक टाइम नहीं खाया, कम खाया तो भी चलेगा, लेकिन अभी से खूब खाने की आदत होगी और उन 5 दिनों में सही नहीं मिल रहा है तो अब 5 दिनों में आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर बोलता हज कितना मुश्किल काम है। क्यों बोल रहा है? खाने को नहीं मिला इस वास्ते, तो हज मुश्किल हो जाएगा इस वजह से। तो हज से पहले अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, नॉर्मल या मीडियम पानी का इस्तेमाल करें। अब हज के अमाल में से आपको दिख रहा होगा हज में 3 फर्ज हैं और 6 वाजिबात हैं। 3 फर्ज एहराम बांधना, वकूफ अरफा करना, तवाफ ज़ियारत करना, ये 3 फर्ज हैं। एहराम बांधना, वकूफ अरफा करना, तवाफ ज़ियारत करना, अरफात में जाना, जी अरफा में जाना, ये 3 फर्ज हैं। अब एहराम के बारे में तो तफसील बाल ज्यादा है तो कटिंग करा लें या खूब मसाज करा लें ताकि बाल बाद में ना झड़े, आपके पहले ही जो कुछ झड़ सकते हो उसे साफ कर लें। और अच्छा रगड़ कर नहाएं अपने आप को, ताकि फिर 3 दिन के बाद नहाना है, गर्मी है, पसीना है, धूप है, जो भी रहेगी, फिर नहाने की नहीं नहाने की वजह से मशक्कत ना हो और आदमी बेचैन होते ना रहे। इस वास्ते खूब अच्छी तरह एहराम बांधने के लिए साफ सुथरा होने की कोशिश करें। अरफा का वकूफ है और तवाफ ज़ियारत, ये 3 फर्ज हैं हज में। 6 वाजिबात हैं। नंबर 1 सफा मरवा की सही करना, नंबर 2 मुज़दलिफा में रात गुजारना, नंबर 3 कंकर मारना, रमी जमरात, शैतान को कंकर मारना, नंबर 4 कुर्बानी देना, नंबर 5 सर के बाल निकालना, नंबर 6 तवाफे विदा करना, अलविदाई तवाफ करना। ये 6 वाजिबात हैं। 3 फर्ज हैं, 6 वाजिब हैं। 3 फर्ज याद रखना हो तो गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। हज में भी 3 ही फर्ज हैं, एहराम, अरफा में जाना और तवाफे ज़ियारत करना। ये अगर 3 नहीं होंगे तो फिर हज नहीं होगा, इसका कोई बदल नहीं है। अरफा में नहीं गए, चाहे उसके बाद कितने भी बकरे काट लो, बदल नहीं होगा। उसके बाद पूरा साल अरफा में जाके रहो, बदल नहीं होगा। ये 3 बातों का एहतमाम करने की कोशिश करें। वाजिबात अगर छूट जाते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। हज करते थे तो अब मीना में ले जाने के लिए ऊंटों को वहां पानी पिला लेके, जानवरों को भी रेडी कर लेके लोग जाते थे, तो उस वास्ते उसका नाम यौमुत तरबिया रखा गया। अब हमको 5 दिन मीना में रहना है तो हमको तैयार करना है। अब कोई ऊंट से बांधना है, अपने होटल से ही एहराम बांध के जाना है। एहराम बांधने के लिए ना हमको फिर दोबारा हरम में जाने की जरूरत है, ना फिर तनाई मस्जिद आयशा आने की जरूरत है, ना बाहर जाने की जरूरत है। औरत का अपना
لباس اس کا احترام ہے، اس کا احرام ہے. سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے مرد حضرات. بیاگ وغیرہ بیلٹ وغیرہ سلی ہوئی رہتی ہے وہ باندھ سکتے ہیں. عورتوں کو احرام کی حالت میں چہرہ نہیں چھپانا، چہرے کو کپڑا نہیں لگنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج پہ گئے، ہم چہرہ کھلا رکھتے تھے. جب کوئی مرد حضرات کا قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم کپڑا آڑ کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کی نگاہ ہم پر نہ پڑے. تو کیا معلوم ہوا؟ کپڑا چہرے کو نہیں لگنا لیکن پردہ بہر صورت ہونا ہے. اس میں تقریباً دیندار لوگوں کے محترم خواتین بھی یہ غلطی کرتی ہیں کہ چہرہ کھلا رکھ کر ہی عمرہ طواف وغیرہ سب کرتی ہیں، چہرہ کھلا رکھنے کا اہتمام نہیں کرتی. ایک بات. دوسری چیز، ہم بعض ایسے متقی صوفی لوگوں کو بھی دیکھا جو چہرہ کھلا رکھنے کی جگہ پر جیسے یہاں نوز پیس پہن لے کے چہرے کو پیک کر لیتے، کپڑا لگا لیتے، ویسے ہی وہاں پر بھی رہ رہے ہیں. یا تو ادھر بالکل چھوڑ دیا پردہ یا ادھر پردے پہ آئے تو ایسا کہ احرام کے احکام ہی توڑ دیا. یہ دونوں میں بیلنسنگ کرنا چاہیے. دستانے بھی پہن لیے، وہ نقاب بھی لگا لیے، وہ جو موزے ہوتے ہیں وہ بھی پہن لیے، پورا پیک ہو گئے ہیں. تو چہرے کو تو پردہ نہیں لگنا ہے. تو اب ایک صاحب کو جب ہم بولے تھے ہم بعد میں دم دے دیں گے، جان بوجھ کر آدمی کسی حکم کو توڑ دینا اس وجہ سے کہ ہم بعد میں دم دے دیں گے، یہ غلط بات ہے. دم اس واسطے رکھا گیا ہے کہ آدمی سے غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کر لے. دم اس واسطے نہیں رکھا گیا ہے کہ آدمی دوسرے کو دم کر دے کے بعد میں دم دے لے، اس واسطے دم نہیں رکھا گیا ہے. تو قیام یہ جو فوٹو ہے اس میں ہیٹ رکھی گئی ہے کہ آدمی اس ہیٹ کا استعمال کرے اپنی خواتین کے لیے. اس سے چہرے کا پردہ بھی رہے گا اور احرام کی حالت میں کپڑا چہرے کو بھی نہیں لگے گا. شروع میں جو بات کی گئی تھی کہ احرام کی حالت میں آدمی جب 8 ذی الحجہ کو بھی احرام باندھے گا تو وہی طریقہ ہے، خوب نہا دھو کر غسل کر کے 2 چادریں پہن لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، وہیں سے حج کی نیت کر لے اور تلبیہ کہے. یہاں سے وہ حج کے احرام میں شروع ہو جاتا ہے. اللہم ہذی حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اس میں ایک بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ اللہ یہ حج آپ کے لیے کر رہا ہوں، نہ دکھاوا اس میں ہے نہ شہرت اس میں ہے. اب دکھاوا شہرت دل سے بھی نہیں ہونا کہ دل میں یہ خیال ہے کہ آزو بازو والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں حج کر رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں. اس واسطے سب حج کے واسطے چاہیے. یہاں پر کوئی بھی آدمی یہاں پر بیان کھولنے واسطے نہیں آیا ہے یا وہاں پر کوئی کرانہ اسٹور کھولنے واسطے نہیں آیا یا کھیتی باڑی کرنے آیا ہے. جو بھی وہاں پر حج کے کیمپوں میں رہ رہے ہیں سب حج کرنے واسطے یہاں ہیں. ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں. ہم سے پہلے وہ لوگ بھی ہیں جن کی زندگی میں 60 70 حج تھے ان کی زندگی میں. ہماری زندگی میں 2-3 حج ہیں تو ہم کیا دکھاوا کر لیں گے. تو دل سے یہ سوچ کر نکال دینا ہم تو 2-3 حج کرنے کے لیے، ہم سے پہلے لوگ تو 70 حج کیے ہیں، ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے آدمی یہ فون کا استعمال بہت غلط کرتا ہے. جہاں پر ہے وہاں پر سیلفی لے کے بھیجتا ہے، جہاں پر ہے وہاں پر ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے. اس سے بھی آدمی کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم خاص طور سے ساتھیوں کو یہ بولتے ہیں کہ دیکھو وہاں جا کر تم جو سیلفی لیتے ہو اس میں پورے ٹخلے رہتے. اب وہاں تو اچھے دکھتے پورے ٹخلے، یہاں آنے کے بعد وہ ٹخلا دیکھے تو پھر الٹی آنا شروع ہو جاتی. تو وہاں ٹخلے کی فوٹو زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو ساری خوبصورتی نکال دی ہے وہاں پر کہ بال میں آدمی خوبصورت دکھتا ہے، بال بھی نکالو. کپڑوں میں آدمی خوبصورت دکھتا ہے، یہ بھی نکالو. اس حالت میں آدمی کوئی بھی فوٹو لینے واسطے سوچنا پوری خوبصورتی چلے گی، اب کیا فوٹو لیتے. تو اس واسطے سیلفی کا یا ویڈیو کال کا استعمال ہرگز نہ کریں. کعبۃ اللہ سامنے ہوتے ہوئے دوسری طرف متوجہ ہونا یہ کعبے کی شان میں بے ادبی ہے. پوری توجہ ادھر ہونا چاہیے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ایک شخص طواف کر رہا تھا، اچانک غیب سے ایک ہاتھ آیا، خوب زور سے تھپڑ لگا، اس کی ایک آنکھ اندھی ہو گئی. اس نے چیخ کر اللہ کہہ کے پکارا تو غیب سے پھر آواز آئی کہ اگر دوبارہ ایسی غلطی کیا تو دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی. کیا غلطی تھی؟ طواف کرتے ہوئے اس نے دوسری عورتوں کو تاک جھانک کر رہا تھا. مولا کے دربار میں کھڑے ہوئے لیلا کی طرف جھانک رہا تھا تو اللہ نے آنکھیں ہی لے لی. تو اس واسطے طواف کرتے ہوئے ادھر ادھر ہرگز نظر نہ دوڑائیں. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ہم سب کے لیے. دنیا بھر کی مختلف چہرے والی عورتیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں.
اب ایسے موقع پر اللہ بندے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ اب دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھے گا یا میری طرف متوجہ رہے گا. یہ بہت بڑا امتحان ہے حاجی کا طواف کرنے والے کا. اس واسطے نظر نیچے رکھنے کی کوشش کرے. اور جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, بد نظری ہو جاتی ہے, وہ بالکل بہانہ ہے, غلط بات ہے. اس واسطے کہ اللہ نے بد نظری سے بچانے کے لیے سیدھے سیدھے اصول یہ بتایا, نظر نیچے رکھو. کون سی دنیا کی عورت ایسی ہے کہ آپ نظر نیچے رکھیں تو وہ نیچے آپ کے پیروں کے پاس آ کر اپنا چہرہ آپ کو دکھائے؟ کوئی نہیں دکھاتی ہے. ہر چلنے والی عورت اپنا راستہ چل رہی ہے. قیام گاہ سے آپ لوگوں کو گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو نہیں گم جانا بول کر ہاتھ میں کوئی پٹا باندھتے, گلے میں کچھ پٹا باندھتے, کچھ بھی آپ کو ہوٹل کا کارڈ دیتے. کوئی بھی ایسی چیز رہتی ہے کہ اگر راستہ بھول گئے, بھٹک گئے تو آپ پریشان ہونے کے بجائے یہ دکھا کر, یہ پوچھ کر آپ آ سکتے ہیں. تو اپنا ضروری سامان, ڈاکومنٹس وغیرہ, ایک ہے پاسپورٹ, ان دنوں میں اگر اپنے پاس رہتا ہے تو بہت حفاظت سے بیگ میں رکھ لیں. ہوٹل کا کارڈ رکھ لیں, گروپ کا پٹا دیا ہے تو رکھ لیں. جو چیز بھی وہ اپنے ذکور منزل تک پہنچانے میں مددگار ہو سکتی ہے وہ رکھیں حفاظت سے. اس گمان میں مت رہیں کہ 1 سے 4 بار آگے ہمیں میرے کو معلوم ہے سب راستے بول کے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے گزشتہ سال جو راستہ تھا اس سال بدل کے دوسرا بنا دیتے. کنسٹرکشن ہر سال بدلتے رہتا ہے تو ہم جیسا دیکھے تھے ویسے رہنا ضروری نہیں ہے. اس واسطے اپنی حفاظت کا سامان خود رکھنے کی کوشش کریں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے, کسی کو ڈاؤٹ آ گیا کہ اقامہ کے بغیر رہ رہا ہے, ویزا کے بغیر رہ رہا ہے, تو وہ فوراً پوچھتے دکھاؤ. اب نہیں ہے میرے پاس, روم پہ ہے, اب یہاں سے آپ کو روم پہ لے جائیں گے, وہاں آپ لے جا کے دکھائیں. اس پورے پروسیس میں آپ جہاں جا رہے تھے وہ کام خراب ہو جاتا. اس واسطے اس کا لحاظ رکھیں. تلبیہ تو آپ جانتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام باندھ دیے, تلبیہ پڑھ لیے, تو اب یہ تلبیہ جاری رکھنا چاہیے. عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ کہیں, مرد تھوڑی زور آواز سے تلبیہ کہیں. اور تلبیہ جب بھی کہیں گے تو کوشش یہ کریں 3 بار کہیں. جب بھی کہیں, کب کہیں, کہتے ہی رہنا چاہیے. خالی ٹائم ملا, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی سے اترے, ہوٹل میں آئے, کہیں بھی رہو, تلبیہ زبان پہ جاری رہنا چاہیے. کب تک جاری رہنا چاہیے؟ حج کا 10 ذی الحجہ کو کنکر مارنے کے لیے جب پہلا پتھر ہم اٹھاتے اس وقت تک تلبیہ جاری رہنا چاہیے. پتھر مارنے کے لیے جب وہ کنکر اٹھائے تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جب پتھر مارتے ہیں تب تلبیہ بند ہوگا. حج کا تلبیہ تب تک جاری رہے گا. عمرے کا تلبیہ طواف شروع ہونے تک جاری رہے گا. حج کا تلبیہ رمی جمرات تک جاری رہے گا. اس کا اہتمام کریں. جی 10 تاریخ کو جو کنکر مارتے ہیں تب تک حج کا تلبیہ جاری رکھنے کی کوشش کریں. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچنا چاہیے. اب حج کے 5 دن ہیں, حج کے 5 دن ہیں, 8, 9, 10, 11, 12 ذی الحجہ کی تاریخ کے حساب سے. یہ 5 دن حج ہے بس. تو 5 دن کے کام یاد رکھ لیں. 8 ذی الحجہ کا کام کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام 8 ذی الحجہ کا ہمارا پہلا کام ہے احرام باندھنا. نمبر 2 8 ذی الحجہ کا دوسرا کام ہے ظہر سے پہلے مینا پہنچ جانا. نمبر 3 8 ذی الحجہ کا تیسرا کام ہے 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک کی 5 نمازیں مینا میں پڑھنا. نمبر 4 8 ذی الحجہ کو رات کا قیام 8 ذی الحجہ میں ہونا. 8 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے. یہ 5 نمازیں ہوتی. اب یہ 8 کی مینا جانا ہے تو آپ کا گروپ ہو جو بھی ہو آپ کو ظہر سے پہلے ہی پہنچائیں گے. اس کا لحاظ رہے. اب وہاں پر نماز کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں رہے گا تو اس واسطے خالی ہیں تو موبائل لے کر
15 GB کا اس میں ریچارج کرا لے کے خوب ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل کو رکھتے ہیں حفاظت سے، تلاوت خوب کریں. اگر ذمہ دار ساتھی ہوں تو لے کے حلقے بنا کر تعلیم کریں. وہاں پر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم مینا وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء آئے ہیں، صحابہ آئے ہیں. مینا وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے. مینا وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کئی 100 سالوں کے بعد، جدائی کے بعد ملنے کی تمنا کی تھی. مینا وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر آدمی اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے. تو اس جگہ کا احترام رکھتے ہوئے یہاں پر اپنا جو خیمہ ہے، خیمہ نمبر یاد رکھ لیں، اور خیمے کا وہ روڈ گلی نمبر یاد رکھ لیں. اس خیمے کو 5 دن تک وہ آپ کا ذاتی گھر ہے کتنا یاد رکھ لینا، ورنہ پورے خیمے سفید رہتے. ہر چمکتا ہوا سونا نہیں رہتا، ہر سفید خیمہ ہمارا نہیں رہتا. تو اس واسطے اگر صحیح سے پتہ اندازہ نہیں کر لیے تو آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعض مرتبہ 6 گھنٹے لگ جاتے، اپنا خیمہ نہیں ملتا. پہنچنے تک اتنا تھک جاتے کہ اس کا خیمہ ہو جاتا. اس واسطے معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے خیمے کو پہچاننا. تو بلا وجہ کے باہر نہ نکلے. چلو تھوڑا ایسے گھوم پھر کے آئیں گے، گھوم پھر کے آنے کے بعد وہ بھول بھلیا میں چلے جاتے، کدھر نکلے تھے کدھر آنا معلوم نہیں ہوتا. اس واسطے خیمے سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، گھومنے پھرنے نہ جائیں. انڈیا میں جو لوگ ہیں ان کو ویڈیو کال کر کے مینا دکھانے کی کوشش نہ کریں، ان کے حق میں دعا کریں وہ بھی مینا کو آ جائیں. ان کو ویڈیو کال سے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک یہ فوٹوز اور ویڈیو کالز نہیں تھے اس وقت تک ان مقدس چیزوں کا تقدس باقی تھا. اب جب دیکھ لینا شروع ہو گئے تو ہم دیکھ لیے ویڈیو میں اس سے پہلے ایسا حال تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھنے کے لیے آتا ہے کتابوں میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احرام باندھنے کے لیے کہا گیا تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا احرام باندھنے میں. تڑپ جاتے تھے کہ کس کے دربار میں حاضری کی تیاری کر رہا ہوں، کیسے منہ دکھاؤں اس کے سامنے جا کر. ایسا بے چین ہو جاتے تھے. اب تو بہت آسان ہے، لوگ تو گناہ کا ذریعہ بھی حج عمرے کو بنا لیے ہیں. تھوڑا گھوم پھر کے آئیں گے بہت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. حتیٰ کہ بعض ایسے گنہگار بھی ہیں جو فیس بک کے ذریعے سے ایک دوسرے کو چیٹنگ کرتے رہے، یہ اس کنٹری کا ہے وہ دوسرے کنٹری کی ہے، ملنے کے واسطے کون سی جگہ سیف رہتی ہے، عمرے پہ آ جاؤ وہاں مل لیں گے. تو ایسے گھنونے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اس واسطے موبائل کا بیجا اور غلط استعمال نہ کریں مینا میں پہنچنے کے بعد. اب 8 ذی الحجہ کو پہنچنا ہے ظہر سے پہلے. اب اگر آپ کو 7 کی رات کو ہی لے جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے چلے جائیں گے بھائی انتظاماً. نہیں ہم 8 کو ہی جائیں گے، آپ چلے جاؤ میں آ جاتا ہوں. اس سے بعض مرتبہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، آدمی راستہ بھٹک جائے. مینا میں آ گئے آپ، لیکن مینا میں کون سا خیمہ ہے وہ نہیں معلوم ہو رہا، بار بار فون کر رہے ہیں، فون کٹ ہو رہا ہے، نیٹ ورک نہیں لگ رہا ہے، وہ مصروف ہیں. اب آپ ان سے جھگڑا کر رہے، آپ میرے کو چھوڑ کے آ گئے، میں آیا پھر مینا فون نہیں ریسیو کر رہے، میرے کو راستہ نہیں دکھا رہے فلاں. سب کے ساتھ چلے جانا صاحب، کیوں دوسرے کو پریشان کرتے ہو؟ تو چاہے وہ فجر کے بعد لے کے جائیں یا 7 ذی الحجہ کی رات کو لے کے جائیں، لیکن ہم مینا چلے جائیں ان کے ساتھ، اس میں عافیت رہے گی. وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں وہاں پر اپنے اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا نظام بنا لیں. وہاں خیمے میں چونکہ کوئی امام صاحب کو مؤذن صاحب پہلے سے طے نہیں رہتے، آپ بیٹھ کر طے کر لیں، اوقات الصلاۃ طے کر لیں کہ بھائی ظہر یہ ٹائم پہ پڑھنا ہے، عصر یہ ٹائم پہ پڑھنا ہے. کوئی ایک ذمہ دار مؤذن بن جائے، کوئی ایک امام بن جائے، ٹائم ہوتے ہی وہ اذان دے دے. یہ اقامت اور ساتھیوں کو جوڑ کر جماعت سے نماز ادا کرنے کی کوشش کر. کون سا خیمہ ہے وہ لوکیشن ایک مرتبہ سیو کر لیے تو آپ کو اس سے سہولت ہو جاتی ہے. اس طرح اگر آپ لوکیشن سیو کر لے کر اس طرح کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب رہی بات مینا میں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ حاجی قصر کرے یا 4 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے. اس میں پوری دنیا کے علماء میں اختلاف ہے. کوئی بولتے ہیں جیسا چلائیں ویسا چلیے، بس ہم انڈیا میں ایسا سن کے آئے، آپ ایسا بول رہے ہیں، یہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انڈیا میں جو مفتی صاحب جیسا مسئلہ بتائے وہی آپ کو وہاں بھی ملتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں الگ مفتی صاحب ملے، وہاں الگ مفتی صاحب ملے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے تابع ہیں. بس اختلاف نہ کریں اس مسئلے. اس واسطے کہ
اس مسئلے میں دونوں طرف سے علماء کے فتاوا موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، آپ کو جس مفتی صاحب پہ اعتماد ہو وہ کر لیں۔ 4 رکعت پڑھنا مینا میں رہ کر یا 2 رکعت پڑھنا مینا میں رہ کر۔ البتہ اگر مقامی امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں تو بہر صورت 4 رکعت والی نماز 4 ہی پڑھنا ہے۔ مینا میں اگر مسجد خیف میں آپ کو نماز مل جاتی ہے تو وہ مقامی امام ہی پڑھاتے ہیں وہاں پر، تو وہاں تو 4 رکعت ہی ملے گی۔ اور اگر خیمے میں پڑھتے ہیں تو آپ سب مسافر ہوتے ہیں، تو اس صورت میں یہی مسئلہ ہے کہ آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں، یعنی 15 دن سے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ بہر صورت مقیم ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ 15 دن سے کم میں آئے، یعنی 1 ہفتہ ہی ہوا مکہ آ کے، اب مینا آ گئے ہیں، تو دونوں کو ملا کے 15 دن نہیں ہوئے، تو اب آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس واسطے آپ جو مفتی صاحب رہیں گے آپ کے ساتھ ان کے تابع رہیں۔ اب وہاں ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ بھی مینا میں ہی گزارنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کے بعد جب 10 ذی الحجہ کو جب آپ واپس آئیں گے وہاں مینا میں ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ مسجد 8 ذی الحجہ کے 5 کام ہونے کے بعد 9 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب کے بعد، یعنی اشراق وغیرہ ہونے کے بعد آپ یہاں سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے قیام وقوف کے لیے نکلیں۔ بس کے ذریعے سے ہو ٹھیک ہے، پیدل چل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی انڈیویجل کوئی سواری کا وہاں انتظام نہیں رہ سکتا، تو 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں وقوف کرنے کے لیے آپ نکلیں گے اپنی جماعت کے ساتھ۔ کتنے کلومیٹر ہے مینا ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے، وہاں آپ لوکیشن ڈال کر دیکھ لیجئے۔ تو مینا سے عرفہ جائیں گے آپ، چاہے جماعت کے ساتھ جائیں، چاہے انفرادی جائیں، چاہے پیدل جائیں، بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ جائیں تاکہ بچھڑے نہ۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں آنے کے بعد آپ کا کام وہاں پر کیا رہتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ غسل کر لیں بغیر صابن اور شیمپو کے، بہتر مستحب ہے۔ آپ جیسے ہی عرفہ کے میدان میں داخل ہوں گے، بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، لیفٹ سائڈ میں مسجد ملے گی آپ کو، رائٹ سائڈ میں پورے لائن سے حمام رہیں گے، سامنے پورے درخت رہیں گے۔ لیفٹ سائڈ میں جو آپ کے جو حمام بنے ہوئے ہیں ان حماموں کے نل ہی ایسے ہیں کہ آپ کے ہیڈ کے اوپر رہتے ہیں، آپ کھڑے کھڑے نل کے نیچے نہا کے آ جا سکتے ہیں۔ تو مستحب ہے عرفہ کے دن علیحدہ غسل کر لینا۔ عورتیں اگر ان دنوں میں ایام سے ہوں، اگر ان کے مینسز چل رہے ہوں تو بھی غسل کر لینا بہتر ہے، مستحب ہے۔ اس سے پاک نہیں ہوتی لیکن صاف ہو جاتی ہے۔ یہ غسل پاکی نہیں ہے، غسل نظافت ہے، صفائی آ جاتی ہے، آدمی میں بشاشت آ جاتی۔ اب گرمی میں کھڑے رہنا، پسینہ نکلتا تو دعا مانگنے میں دلچسپی نہیں رہتی، اس واسطے تھوڑا نظافت کی خاطر بولتے ہیں صابن اور شیمپو استعمال کیے بغیر آپ غسل کر لیں۔ پھر عرفہ کے دن وہاں وقوف عرفہ میں آنے کے بعد آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر امام کے پیچھے جو مسجد میں نماز ہو رہی ہے اس مسجد کے امام کے پیچھے اگر نماز ہو رہی ہو تو اس مسجد کے امام کے پیچھے تابع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر عصر دونوں ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور اگر نہیں اپنے اپنے خیموں میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز ظہر میں، عصر کی نماز عصر میں پڑھیں گے۔ یہ عرفہ پھر ظہر سے لے مینا سے عرفہ آئے ہیں۔ مینا سے عرفہ جانے کے لیے پیدل بھی جا سکتے، بس سے بھی جا سکتے، میٹرو بھی جا سکتے، دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینا کے میدان میں خیمے کیسے لگے اور عرفہ کے میدان میں خیمے کیسے لگے ہوئے۔ سب سفید چھتریاں ہیں، خیمے ہیں، پہچاننا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو جیسے بھی آپ جا سکتے ہو، پیدل ہو، بس سے ہو یا میٹرو سے ہو، یہ عرفہ کے خیمے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو وہاں پر خیموں میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو ظہر اور عصر میدان عرفہ میں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ لوگ ظہر اور عصر دونوں ایک وقت میں ادا کریں گے۔ یہ نماز کا ہو گیا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک دعا میں مشغول رہیں، ظہر سے لے کر عصر تک۔ کب؟ جب آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ رہے تو، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی۔ اب عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب کا ٹائم ہونے تک آپ دعا میں مشغول رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنی اونٹنی پر 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک دعا میں مشغول رہے، تو ہم بھی کوشش کریں تھوڑی 1 آدھا گھنٹہ دعا مانگے، پھر تھوڑی وضو کر لے کے آ گئے،
2 رکعت نماز پڑھ لیا، کچھ بھی تھوڑا ذکر کر لیے، پھر بشاشت آئی پھر دعا مانگو، بشاشت آئی پھر دعا مانگو، تھوڑا بیزاری ہو گئی تھوڑا ذکر میں آ جاؤ۔ اب 5 گھنٹے مسلسل تو آدمی نہیں مانگ سکتا، کیا ہے بول کے مانگنا، سب اللہ مانگے بغیر بھی دے دیے سو ہیں، تو اس واسطے کیا مانگنا بول کے آدمی چوپائی سے ہاتھ اٹھا کے بولتے رہتا ہے۔ بشاشت کے ساتھ دعا مانگو، 10 منٹ 20 منٹ، پھر تھوڑا ذکر کر لو، پھر بشاشت آ جائے، پھر دعا میں رہو۔ یہ عرفہ میں جب رہتے ہیں، یہ مسجد نمرہ ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے، یہاں پر جمع بین الصلاتین 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ہم کو وہاں پڑھنے کا موقع مل گیا تو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، نہیں تو پھر اپنی اپنی پڑھی جائیں۔ جبل رحمت وقوف عرفہ میں دیکھیے، عرفہ میں کہاں قیام کرنا، تو جبل رحمت کے پاس قیام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم اتنے بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع میں جبل رحمت کے پاس ہم ہی جانا کی تمنا نہیں رکھتے، سارے لوگ جبل رحمت کے پاس جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اب اتنا مجمع جمع ہو گیا کہ بھئی اوپر سے پھسل گئے، گر گئے، سب ہو گئے، تو پھر یہاں سے تو جاتے جبل رحمت کی امید میں، پھر واپس آتے ہو بولنا پڑتا رحمت اللہ علیہ بول کے۔ تو اس واسطے جبل رحمت کے پاس آسان نہیں ہے ہر ایک کو قیام کرنا، تو جہاں آپ کا خیمہ ہے، جہاں آپ کو درخت کے نیچے سائے میں جگہ مل جائے، گروپ کے ساتھ آپ کے گروپ لیڈر بولے بھئی یہاں رہ جائیں گے، نکلنے میں آپ کو سہولت رہتی ہے، عرفہ کے میدان میں رہیں بس ختم، اور دعا کی طرف متوجہ رہیں۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کے کام کیا تھے؟ عرفہ میں آنا، یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ حج کے 3 فرضوں میں سے دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں آنا، تو آنا سب سے بڑا فرض ہے۔ غسل کر لینا بغیر صابن اور شیمپو کے مستحب ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو رہی تو پڑھنا چاہیے، خیمے میں ہو رہے تو اپنے اپنے وقت میں، پھر غروب آفتاب تک دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ کام ہو گئے۔ اب اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز عرفہ میں پڑھے بغیر، مغرب کا ٹائم ہو بھی گیا تو بھی، اول وقت میں پڑھنے کا شوق تھا تو بھی، جماعت جا رہی ہے تو بھی، نماز نکل جا رہی ہے اور غروب آفتاب کے بعد عشاء کا ٹائم لگ گیا تو بھی یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کو مزدلفہ جانا ہے۔ عرفہ کے بعد یہاں سے آپ کو مزدلفہ جانا ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں وہ نقشہ ہے، مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مکہ سے مینا آئے، مینا سے عرفہ آئے، عرفہ سے آپ کو مزدلفہ کب آنا ہے؟ مغرب کا ٹائم شروع ہونے کے بعد۔ مزدلفہ پہنچنے میں پیدل پہنچنا آسان رہتا ہے بس کے مقابلے میں، معلومات ہیں تو پیدل جائیں، میٹرو کا انتظام وہاں پر نہیں ہو سکتا آسانی سے، بس کے تابع ہیں سب تو بس کے ذریعے سے پہنچ جائیں۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں، دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے، خواہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی، چاہے تنہا پڑھ رہے ہیں تو بھی، دونوں ایک ہی وقت میں پڑھنا چاہیے۔ مغرب کا ٹائم تو نکل گیا، عشاء کا شروع ہو جاتا، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک بھی آپ کو وقت رہتا ہے کہ آپ مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ رات گزارنے کے بعد، مغرب مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، رات گزارنے کے بعد فجر تک اگر جاگنے، ذکر کرنے، دعا کرنے کی بشاشت ہے یا بشاشت پیدا کریں اپنے اندر کہ اس رات میں ہم اللہ سے مانگیں، تو دعا مانگنے کا اہتمام کریں مزدلفہ میں رہ کر۔ اور رات گزارنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو فجر کے نماز فجر معمول کے وقت تھوڑا پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ گروپ لیڈر جو رہتے ہیں اس لحاظ سے ادا کراتے ہیں یا ادا کر لی جائے۔ اور دوسرا کام مزدلفہ میں رہنے کے بعد جو رمی جمرات کرنا ہے، یعنی یہ 9 ذی الحجہ ہے، کل 10ویں تاریخ آتی، 10 کو ہمیں کنکر مارنا ہے، 11 کو ہے، 12 کو ہے، تو 3 دن کنکر مارنے کے لیے پورے 49 کنکر ہوتے ہیں، اتنے ہی چن لیں یا 8-10 کو زائد لے لیں کہ اگر کوئی گر گیا تو گرا ہوا اٹھانے کے بجائے اپنے پاس کا استعمال کر سکیں۔ 49 کنکر ہوتے ہیں، آپ 55 لے لو، 60 لے لو، وہ چھوٹی چھوٹیاں کنکر اٹھا لیں۔ گھر بنانے، بنیاد ڈالنے کی طرح بڑے بڑے پتھر نہ اٹھائیں۔ سنت وہی ہے جو چھوٹی کنکر چنے کے دانے کے برابر اٹھانا ہے، اور سنت وہی ہے جو پھینک کر مارنا ہے۔ جوتے چپل مارنے سے شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی، کنکر مارنے سے تکلیف ہوتی۔ سنت پر عمل کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کنکر ہی پھینکے جائیں گے، دوسری چیزیں پھینکنا مکروہ ہے، اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ کنکر بعض لوگ پانی سے دھو کے رکھ لیتے ہیں، اس واسطے کہ لوگ بعض مرتبہ عام دنوں میں وہاں پر پیشاب کیے ہوتے ہیں، ایسا خیال رہتا ہے۔
ویسے تو شریعت میں مطہرات پاک کرنے والی چیزیں، دھوپ سے بھی بہت سی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، کنکر پاک ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ دھو کر رکھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا اختیار ہے۔ کنکر وہاں مزدلفہ سے چننا ہے۔ وہاں نماز فجر ادا کرنے کے بعد خوب روشنی پھیلنے سے پہلے تکبیر اور تحلیل کہتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے وہاں سے پھر آپ کو مینا واپس آنا ہے۔ نکلے کہاں سے تھے؟ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے آئے تھے مینا میں 8 رہے، 9 کی فجر تک وہاں رہے، 9 کی فجر کے بعد آپ عرفہ آئے، عرفہ میں مغرب تک رہے، مغرب کے بعد وہاں سے آپ مزدلفہ آئے، مزدلفہ میں صبح تک رہے، صبح کے بعد اب پھر آپ کو یہاں سے مزدلفہ سے مینا واپس آنا ہے۔ اب مینا واپس آنے کے بعد یہ رہے گی تاریخ 10 ذی الحجہ کی۔ 10 ذی الحجہ کی اس تاریخ میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 پہلا کام دوسرا کام قربانی دینا ہے۔ اب قربانی جانور جو ذبح کرانا ہے، حج افراد اور حج تمتع اور حج قران جو کرتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، اور جو حج افراد کرتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے۔ عام طور سے ادھر سے جو جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، قربانی واجب ہے، تو قربانی دینا ہے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام ہے سر کے بال نکالنا، چوتھا کام ہے طواف زیارت کرنا۔ یہ 4 کام کرنا۔ یہ 4 کاموں کی ترتیب میں پہلا کام کنکر مارنا ہے، تو کنکر مارنے کے لیے خیموں سے لے کر جمرات تک کا فاصلہ کافی لمبا رہتا ہے، ہر ایک کو قریب جگہ نہیں ملتی، چاہے وہ کتنے بھی VIP سے جاتے ہوں تو بھی انہیں رمیہ جمرات کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانا پڑتا ہے۔ جو حج گروپ سے جاتے ہیں ان کے لیے میٹرو وغیرہ کا انتظام رہتا ہے۔ تو پہلا کام جو رمیہ جمرات ہے اس کے لیے پہلے دن آپ ظہر کے بعد سے لے کر دوسرے دن فجر تک کا آپ کو وقت رہتا ہے، فجر سے پہلے تک کا رمیہ جمرات کرنے کے لیے۔ دوسرے دن فجر تک کا وقت، جائز وقت، مسنون وقت جو ہے ظہر کے بعد سے لے کر غروب تک، یہ مسنون وقت رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو جائز وقت ہو، کراہت کے ساتھ ہو، عذر کی وجہ سے مجمع زیادہ ہوتا ہے، موت کے واقعات جو وہاں زیادہ پیش آتے ہیں، اس واسطے علماء نے لکھا ہے دوسرے دن فجر سے پہلے تک بھی آپ کر سکتے ہیں، بہت لمبا ٹائم ہے۔ تو پہلے کام یہ کوشش کریں کہ ہم رمیہ جمرات سے فارغ ہو جائیں۔ رمیہ جمرات میں 7 کنکر مارنا ہے، یہ اس کنکر پر تلبیہ موقوف ہو جائے گا، اب تک تلبیہ چلتے رہے گا۔ 7 کنکر پھینکے جائیں گے، صرف ڈالنا کافی نہیں ہے، پھینکنے کی کیفیت پائی جانا چاہیے، بس 5-7 ہاتھ دور کھڑے ہو کر پھینکنے کی کوشش کریں، آزو بازو والے کو تکلیف نہ ہو، اس جو ستون بنا ہوا ہے اسے لگ کر اس حلقے میں گر جائے بس کافی ہے، اسے چوٹ آنے اور درد کی آوازیں سننا ضروری نہیں ہے۔ شیطان کو مار رہے ہیں تو چیخنے کی چلانے کی آوازیں نہیں آئی، پھینکنے کی کیفیت پائی جائے بس کافی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنا نہیں ہے پہلے دن، چونکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، واپس آ جائیں گے۔ اب جس کو آپ قربانی کے لیے چاہے مدرسہ سہولتیہ کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات ہوئی ہو، گروپ لیڈر کو دیے ہوں، یا کوئی ایسے ہی کسی حج کمیٹی کو دیے ہوں، جیسے بھی ہوں، اگر انہوں نے وقت دے دیا کہ یہ ٹائم تک آپ کے جانور کی قربانی ہو جائے گی تو وہ ٹائم کا انتظار کریں، تھوڑا اور ٹائم انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کچھ دیر ہو جاتی ہو۔ اس کے بعد جب ان کی طرف سے میسج آ جائے یا آپ اسے پکا معلوم کر لیں کہ ہمارے جانور کی قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال نکال لیں۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام ہے آپ کو طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت اس دن ہو جائے بہتر ہے، دوسرے دن ہو جائے بہتر ہے، تیسرے دن ہو جائے بہتر ہے، 10، 11، 12 تک آپ کو اجازت رہتی ہے کر لینے کی۔ اس کے بعد اگر تاخیر ہوتی ہے تو پھر اس سے دم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت تو ہو جائے گا لیکن دم واجب ہو جاتا ہے، اب اس کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس واسطے 2 دن 3 دن بہت ہیں آدمی کے لیے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب 8 ذی الحجہ کو ہم احرام باندھے تھے، اس میں اگر آپ حضرات ایک کام یہ کر لیتے ہیں، شریعت میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ 8 ذی الحجہ کو ہم احرام باندھ کر مینا جانے سے پہلے کعبۃ اللہ آ گئے، وہاں پر طواف کر لیے اور سعی کر لیے، طواف کر لیے اور سعی کر لیے، تو طواف زیارت میں آپ کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف طواف کر کے آپ آ جا سکتے ہیں۔
تو طواف زیارت میں چونکہ مجمع زیادہ رہتا ہے، ہر شخص کو کرنا رہتا ہے، تو اگر آپ ادھر 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے ہی احرام باندھ کر ڈائریکٹ مینا جانے کے بجائے ادھر کعبۃ اللہ آ کر طواف کر کے سعی کر لے کے پھر مینا گئے تو طواف زیارت میں صرف طواف کافی ہے، سعی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو مجمع کے دھکم پیل سے بچنے کے لیے آدمی اگر اس طرح کی سہولت کا بھی استعمال کر لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش رہے گی۔ اب بال قربانی دینے کے بعد آدمی بال نکال لے، بال نکالنے کے بعد یا بال نکالنے سے پہلے بھی آپ جا کر اگر طواف زیارت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جانور کی قربانی ہو تب تک ہم طواف زیارت کر کے آتے ہیں، تو موجودہ حالات میں ترتیب عذر کی وجہ سے بھی بعض حضرات نے ضروری ملحوظ نہیں کی ہے۔ بہتر ہے ترتیب سے ہو جائے، اگر ترتیب سے نہیں ہو سکتا ہے تو اگر بال نکالنے اور طواف زیارت کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو بھی گنجائش ہے کہ آپ کوشش یہ کر لو کہ پہلے قربانی ہو جائے، پھر بال نکل جائے، پھر طواف زیارت کر لیں۔ یہ حج کے 10 ذی الحجہ کا کام ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ کے دن یہ 4 کام ہو گئے، یا ایک طواف زیارت رہ گیا تو 11 کو کر لیں۔ تو 11 کے دن ہو گیا تو وہ آدمی طواف یہ احرام کے پورے احکام سے نکل جاتا ہے۔ اب نارمل ڈریس میں رہے گا، 2 دن رہے یا 13 ذی الحجہ تک بھی رہے تو نارمل ڈریس میں رہ کر وہاں رمی جمرات کر کے اپنے خیام کا واپس آئیں گے۔ یہ حج کے 5 دن ہو گئے۔ اس میں سے اگر کچھ اور مزید آپ حضرات کے سوالات ہیں تو مفتی صاحب آ چکے ہیں، آپ مفتی صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں۔